بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی فی المیراث میں ہمارا 13واں سبق ہے، جس میں ہم موانع ارث میں سے اول مانع یعنی رقیت یا غلامی کی تفصیل پڑھیں گے، اور پھر سبق کے آخر میں غلام معتق البعض کا حکم پڑھیں گے۔ تو بھائی، اب تک ہم نے ارث کے جو موانع ہیں جو کتاب میں مذکور ہے وہ 4 ہے۔ ایک ہے رقیت یعنی غلامی، دوسرا معنی ہے قتل، اور وہ قتل جو قصاص اور کفارے کا سبب بنتا ہے، اور اسی طرح اختلاف الدینین اور اختلاف الدارین۔ تو آج کی سبق میں ہم رقیت کے حوالے سے پڑھیں گے۔ رقیت غلامی جو ہے یہ بھی مانع ارث ہے۔ لغت میں رقیت جو ہے یہ ذوب کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں وہ حکمی ذوب جو انسان کے ساتھ قائم ہو، جس کی وجہ سے وہ شہادت، ملکیت اور ولایت جیسے امور پر قادر نہیں ہوتا۔ اول شہادت یعنی غلام گواہی نہیں دے سکتا، ملکیت یعنی غلام کسی شے کا مالک نہیں بن سکتا، اور ولایت یعنی غلام جو ہے وہ کسی شخص کا ولی بھی نہیں بن سکتا۔ تو بھائی، رقیت یا غلامی جو ہے یہ وہ حکمی ضعف ہے کہ جب یہ انسان کے ساتھ قائم ہو جائے تو وہ شخص اور وہ انسان جو ہے وہ شہادت، ملکیت اور ولایت جیسے امور پر قادر نہیں رہتا۔ پھر رقیت کی صورتیں کون کون سی ہیں؟ تو بھائی، اول صورت رقیت کی یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ کامل طور پر ہو، یدن بھی اور رقبتن بھی۔ جیسے مکمل غلام جسے فن کہا جاتا ہے، یعنی مکمل غلام سے مراد وہ غلام ہے جس کے ساتھ آزادی کا کچھ بھی واسطہ موجود نہ ہو، بلکہ وہ ہر طرح سے مکمل غلام ہو۔ اور مکاتب غلام جو ہے یہ بھی کامل طور پر غلام ہوتا ہے۔ مکاتب غلام وہ غلام ہوتا ہے کہ جس کو اس کا مالک جو ہے بیچ نہیں سکتا، بلکہ اس کا مالک جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے کہ بھائی اگر تم نے مجھے اتنے پیسے دیے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اب اگر یہ غلام ایسا کرنے سے عاجز ہو جائے، یعنی بدل کتابت ادا کرنے سے یہ غلام عاجز ہو گیا، تو پھر اس کا مالک اسے بیچ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بدل کتابت ادا کر دے تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ ہے ناقص طور پر غلام۔ تو ناقص طور پر غلام جو ہے اس کی قسمیں ہے، ایک ہے مدبر اور دوسرا امی ولدہ۔ مدبر وہ غلام ہے کہ جس کو اس کا آقا کہہ دے کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا تو تم آزاد ہو جاؤ گے،
پھر مدبر کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہوتا ہے مدبر مطلق اور دوسرا ہوتا ہے مدبر مقید۔ مدبر مطلق وہی ہے کہ بس آقا اسے کہہ دے کہ میں جب بھی مر جاؤں گا تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو یہ مدبر مطلق ہے۔ جبکہ مدبر مقید کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کو اس کا مالک کہے کہ اگر میں فلاں بیماری میں یا فلاں سفر میں مر گیا تو تم آزاد ہو، تو پھر یہ سفر یا کسی بیماری کے ساتھ چونکہ مقید ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر اسے مدبر مقید کہا جاتا ہے۔ اور ام ولدہ جو ہے، ام ولدہ یہ وہ باندھی ہوتی ہے کہ جس سے اس کا آقا تو نفع اٹھاتا ہے اور پھر اس سے اس آقا کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے اس باندھی کو آزاد کرنے کا۔ لیکن وہ باندھی کب آزاد ہوگی؟ جب وہ اس کے آقا کا موت واقع ہو جائے۔ البتہ بچہ جو ہے اس باندھی کا وہ ابتداءً ہی آزاد رہتا ہے اپنے باپ کے اتباع کی وجہ سے، یعنی باپ کی اتباع میں یہ آزاد ہے، لیکن جب اس باندھی کا آقا جو ہے وہ وفات پا جائے گا تو یہ باندھی بھی آزاد ہو جائے گی، تو اسے ام ولدہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مدبر اور ام ولدہ جو ہے یہ ناقص طور پر غلام ہیں۔ مدبر کی آزادی آقا کے مرنے کے ساتھ اور ام ولدہ کی آزادی وہ بھی آقا کے مرنے کے ساتھ جو ہے مقید ہے۔ بہرحال مدبر ہو یا ام ولدہ ہو اور یا مکمل غلام جسے قن کہا جاتا ہے یا مکاتب غلام ہو، ہر ایک صورت میں جو ہے یہ غلامی جو ہے یہ مانع ارث ہے، کیونکہ غلام جو ہے وہ شہادت، ملکیت اور ولایت جیسی امور پر قادر نہیں ہوتا۔ اب اسے مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید ایک غلام ہے اور اس کے دو بھائی آزاد ہیں۔ اب زید کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی والد کی وراثت کے حقدار صرف اور صرف دو آزاد بھائی ہوں گے جو سارا کے سارا مال لے لیں گے، اور زید جو ہے چونکہ وہ غلام ہے تو وہ محروم رہے گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی رقیت یا غلامی جو ہے یہ مانع ارث کیوں ہے؟ تو بھائی اس سوال کے دو جوابات ہیں۔ اول یہ کہ بھائی ہم نے پڑھا کہ غلام جو ہے اس میں مالک بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے، تو جب اس میں مالک بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے تو وہ مال وراثت کا مالک کیسے بنے گا؟ اور دوسرا یہ کہ غلام کے پاس جو بھی مال ہوتا ہے وہ تو اس کے مالک کا ہوتا ہے، تو غلام کو وارث بنا کر مال غلام کے سپرد کر دینا یہ ایسا ہے گویا کہ اس کے مالک اور آقا کو وارث بنانا ہے مال ترکہ کا، جو کہ غیر ہے۔ تو بھائی یہ تو غیر کو اور اجنبی کو وارث بنانا ہوا جو کہ بالاجماع باطل ہے۔ پھر غلام معتق البعض کا حکم کیا ہے؟ غلام معتق البعض کہتے ہیں اس غلام کو کہ جس کا بعض حصہ جو ہے آزاد کر دیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر دو اشخاص ہیں، انہوں نے پیسے ملا کے ایک غلام کو خرید لیا تو وہ غلام دونوں میں مشترک ہے۔ پھر ایک شخص نے اسے آزاد کر دیا جبکہ دوسرے نے آزاد نہیں کیا، تو بھائی اس قسم کے غلام کو جس کا بعض حصہ آزاد کر دیا گیا ہو اور بعد آزاد نہ ہو، اسے کہتے ہیں غلام معتق البعض۔
تو بھائی غلام معتق الباز کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی اس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہم اللہ کے درمیان۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک معتق الباز جو ہے وہ بھی بمنزلہ مملوک کے ہے، تو گئے کہ اس میں ابھی بھی من جہت غلامی پائی جا رہی ہے، تو امام صاحب کے نزدیک وہ نہ تو وارث ہوگا اور نہ ہی کسی اور کو میراث سے محروم کرے گا۔ جبکہ صاحبین رحمت اللہ علیہما کے نزدیک ایسا شخص یعنی معتق الباز جو ہے یہ آزاد قرضدار کے حکم میں ہوگا، تو وہ وارث بھی بنے گا اور اپنے غیر کو میراث سے محروم بھی کرے گا۔ پھر وجہ اختلاف جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ یہ اصل میں جو اصول ہے ان میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عتق جو ہے اس میں تجزی ہو سکتی ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک عتق میں تجزی صحیح نہیں ہے۔ تو بھائی یہ تو حکم ہوا غلام معتق الباز کا، اور یہاں تک جو ہے رقیت یعنی غلامی جو مانع ارث ہے اس سے متعلق جو ہے اہم باتیں ہم نے کی۔ اس کے بعد اگلی والی ویڈیو میں جو ہے اس میں ہم قتل اور قتل کی اقسام اور اس کا جو حکم ہے اور جو دیگر چند ایک مسائل ہے اس سے متعلق وہ ہم پڑھ لیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔